مسجد کے پاس ہے اور اللہ گزارش کرتے ہیں بھیا بیٹھ جاؤ آگے سے بیٹھ جاؤ فوٹو والے سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. پوری کائنات میں آج 28 رجب المرجب یہ پروگرام منایا جا رہا ہے. بالخصوص ہمارے ہندوستان میں یہ پروگرام اپنے سدبا کے ساتھ بڑے طریقے سے ساتھ منایا جا رہا ہے. اور یہاں پر دیکھیے پروگرام آپ کا ہے, پرشاسن اور یہ حکمران اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ دل سے شکر گزار ہیں کہ ہمارے پروگرام میں یہ لوگ کافر کو حصہ لیتے ہیں, کیونکہ حسین نے ایک مذہب کے لیے قربانی نہیں دی, انسانیت بچانے کے لیے قربانی دی ہے. امام حسین نے اپنا وطن کو چھوڑا ہے نہیں, وہ صرف ہمارے لیے نہیں چھوڑا. آج پوری دنیا میں جب اور پوری دنیا میں تشدد ظلم پوری دنیا میں عروج پہ ہے, لیکن جہاں جہاں ایک حسین کا سپاہی موجود ہے اس ظلم کے خلاف کھڑا ہوا ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ سپر طاقتوں کے سامنے سر سجود ہر طاقت آ گئی, لیکن آیت اللہ خامنائی نے بڑھ کر بتایا ہماری نظروں میں سب سے بڑی اگر سپر طاقت ہے وہ فقط اللہ کی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں حسین علیہ السلام کا نام لیا جا رہا ہے. بڑی سبھیتا کے ساتھ, بڑے امن کے ساتھ میں ہمارے ہندوستان میں امام حسین کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ امام حسین نے آخری مرتبہ تمنا ظاہر کی تھی کہ مجھے ہندوستان جانے دیا جانا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہمیں بڑا گرو ہے کہ ہم اس سرزمین پر پیدا ہوئے, کیونکہ ہماری سرزمین رجالوں کو پسند نہیں کرتی, ازاداروں کو پسند. ہندوستان زندہ باد, بلند کر کے ہندوستان زندہ باد, ہندوستان زندہ باد, ہندوستان زندہ باد. اور ابھی محترم سنو, امام حسین نے کیوں اپنا گھر چھوڑا؟ جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے. اگر جنگ کرنے کے لیے جاتے تو ہتھیار ساتھ لے کے جاتے, اگر جنگ کرنے کے لیے جاتے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتے. جنگ کرنے کے لیے جاتے تو نہ جانے کون کون سے ہتھیار ان کے قبضے میں لے کے جاتے, لیکن نہیں, حسین نے صرف اور صرف اپنی قربانی پیش کر کے بتا دیا نہ ظلم رہے گا نہ ظالم رہے گا. امام حسین نے یزیدیت کو ختم کر دیا, کیونکہ عروج پر شراب تھی, بھائی بھائی کا دشمن ہو چکا تھا, بہن بیٹیوں پر عزت نہیں کرتا تھا, بہن بیٹیوں پر امتیاز نہیں تھا. یزید نے سارے رشتوں کو تاڑ تاڑ کر دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ جب ہمارے ہندوستان کے گرو نانک نے اپنے بچوں کو شکشا دی کہ دیکھو محرم کا چاند آنے والا ہے تو تم حسین کا گھر بنانا. ایک اس میں سے شیشے دیکھا جو ان کا تعلیم علم تھا, وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ہم تو ہندو ہیں, حسین سے ہمارا کیا تعلق؟ تو گرو نانک نے بات کے کہا کہ کیا تم اپنی سگی بہن سے شادی کرنے کے گھر جاتے؟ کہا میں کبھی نہیں کر سکتا. کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ کہا اس لیے
تمہیں معلوم ہونا چاہیے یزید میں تحت خلافت پر بیٹھنے کے بعد میں انسانیت کو سمجھا تھا، شراب عروج پہ تھی، بھائی بھائی کا دشمن ہو چکا تھا، یہی وجہ تھی کہ حسین نے مدینہ چھوڑا اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جا کر کربلا کی سرزمین پر وہ قربانی پیش کی جو آج تک دنیا میں مشہور ہے اور دنیا یاد رکھے کہ جب ہمارے ہندوستان کو کامیابی کی ضرورت مہاتما گاندھی کو پڑی تو انہوں نے گیا میں تمہارا کا سہارا نہیں لیا بلکہ حسین اصولوں کو گلے لگایا اور ہندوستان کو آزاد کرایا۔ آج جو عدالت کی آوازیں آ رہی ہیں، آج جو عبادت خانوں میں عبادتیں بندی ہوئی ہیں، یہ حسین کا کرم ہے۔ اور عزیزان محترم، یہی وجہ تھی کہ جب آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں گے، جب آپ کو پتا چلے گا کہ حسین کی قربانی ایک مذہب کے لیے نہیں تھی۔ میں نے خود کتاب میں پڑھا کہ جب ہمارے شہید جی جب دنیا میں تاریخ لوگوں چنا ہے، نبے بھائی نے جو میرے ہندوستان کی آواز پوری دنیا میں جو سونے سے گونج رہی ہے، ان کے لوگوں کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہوں کہ مہات پاروتی ایک مرتبہ سر جھکائے ہوئے پشیمان نظر آئی۔ شیو جی نے کہا ہے پاروتی پریشان کیوں ہے؟ تو اس لیے پریشان میں نے سنا ہے آنے والا زمانہ اتنا خطرناک ہوگا، اتنی حالت خراب ہو جائے گی کہ بھائی بھائی کو کوئی نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کی کوئی تعظیم نہیں کرے گا، بیٹیوں کی تار تار عزتیں اڑا دی جائیں گی، تار تار ہو جائیں گی۔ تو حضرت مکہ مہاتما نے کہا کہ پاروتی پریشان مت ہو، آنے والے زمانے میں بھگوان ایشور خدا ایک ایسے محمد کو پیدا کرے گا جس کا نام محمد ہوگا۔ اس محمد کے ایک ناتی پیدا ہوگا جس کو حسین کہا جائے گا، اور حسین جب وجود کو اختیار میں لے کے آئے گا، نہ یزید یاد رہے گی، نہ یزید رہے گا۔ حسین یاد زندہ باد۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے جہاں سے اس طریقے سے نعرہ بلند کرنا ہے اور بتانا ہے کہ دیکھو ہندوستان میں آ کے دیکھو حسین کا غم ہندو بھی منا رہے ہیں، مسلمان بھی منا رہے ہیں، سکھ بھی منا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے حسین کا کرم انسانیت میں ہے۔ حسین یاد زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔ قرآن کے سامنے عزیزان محترم وقت نہیں کہنا مجھے، بہترین بات کے سواتے ہوں یہ سرزمین چولت ہے جو 28 رجب کا پروگرام ہو رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ آیت اللہ خان نے ایک سنت ہو دو نوجوانوں، جنگ کبھی بھی ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی، حوصلہ سے جیتی جاتی، حوصلوں سے جیتی جاتی ہے۔ اور عزیزان محترم، کوئی شیطانی طاقت یہ سمجھ لے اپنی شیطانی طاقتیں ہتھیار کے ذریعے یا خنجر کے ذریعے سے وہ چاہتا ہے کہ میری حکومت رہ جائے، وہ ہمیشہ ہمیشہ ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے آیت اللہ خان نے یہ کہا تمہاری نظروں میں اگر امریکہ یا اسرائیل سپر طاقت ہے، وہ میری نظروں میں مکڑی کا جالا ہے۔ ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان محترم، دور دراز سے یہاں پر ہمارے ہندو بھائی تشریف لائے تھے، اور یہ پرشاسن جس کا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں، انہیں اتنی ترقی ہوگی جو توفیقے والا آیا ہے وہ سارے اندر توفیقے لے کر آئے گا، کیونکہ ہمارے سینئر صاحب کو ہمیں کہنا ہے
جاتا ہے. یہاں پر یہاں کی سبقدہ ہے کہ یہاں جو پروگرام ہوتا ہے اس میں ہندوؤں کے پروگرام میں مسلمان جاتے ہیں, مسلمانوں کے پروگرام میں ہندو آتے ہیں. اور دیوانے کے رانی آپ کے سامنے کہہ دوں کہ جب 28 رجب کو چھوٹا سا قافلہ لے کر حسین چلے تو وہاں پر ایک چھوٹی سی بچی جس کا نام سہرا ہے, 7 سال کی بچی ہے, جو اپنے گھر کو چھوڑ کر حسین جا رہے ہیں اور کہہ کے جاتے ہیں اے بیٹی یہ گھر تیرے حوالے ہے. آپ جب گھر سے جاتے ہیں نا تو آپ کے گھر کا بھی طریقہ ہے کہ گھر میں جو رہ جاتا ہے وہ بار بار کبھی صدقہ نکالتا ہے, کبھی کہتا ہے کہ خیریت کا خون کرتے رہنا, خیریت کا خون بھیجتے رہنا. لیکن ہائے ہمارا وہ سہرا کیا کرے جس کا بھائی اکبر جیسا وطن چھوڑ رہا ہے. روایت میں ملتا ہے جب آپ انشاءاللہ مدینہ زیارت کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو وہاں زیارت گاہ کیسی دکھائی جائے گی جس میں آپ سے مولانا کہیں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں تک سہرا پیدل چل کے آئی تھی, اپنے بھائی کو پیار مار کے رہی تھی اور کہتی جاتی تھی بھیا بغیر اپنی شکل دکھاتا تھا. بھائی اداکار نہیں سہرا میلوں دور پیدل چل کے, میلوں دور پیدل چل کے آپ کو تھوڑی سی دیر کے بعد میں اس جلوس کو اختتام پذیر کر دیں گے. لیکن وہ سہرا کیا کرے جو اپنے بھائی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی. اور تاریخ یہ جملہ ہے اداکاروں, جب یہ قافلہ چلا تھا نا تو ایک ننھا سا علی اصغر سہرا کی گود میں آ گیا تھا تو ہر ایک بیوی نے چاہا تھا اس بچے کو میں لے لوں, لیکن آخر میں حسین ہے اور ایک جملہ کہا اصغر وہ جو 3 بار کا تیر ہوگا اسے کون اپنے گلے پہ لے گا. یہ قافلہ چلا لیکن روایت بتاتی ہے کہ جناب علی اکبر نے پوری تاریخی جملہ واپس پلٹ کے سہرا سے کہا کہ تو مجھے رخصت کر چکی, اب تو گھر میں بیٹھ جا. کہا بھیا میرا دل نہیں چاہتا کیونکہ تو اگر چلا جائے گا تو سہرا زندہ نہ رہے گی. کہا بھائی بہن تیری خواہش کیا ہے؟ کیا میری خواہش یہ ہے کہ تو اپنے نشان قدم کو ابھار دے. ہائے عزادارو, ایک گھر کی مٹی کو ایک جگہ جمع کیا اور علی اکبر سے کہا تو اپنے اس پہ نشان قدم ابھار دے. ہائے عزادارو, اکبر نے نشان قدم ابھارے. اب تاریخی جملہ ہے جس وقت علی اکبر کے سینے پہ پنچھی کا پھل لگا تو علی اکبر سے حسین پوچھتے بیٹا تیری کوئی آخری خواہش ہے؟ کہا بابا میری آخری خواہش ہے کہ میں جب مدینے سے چلا تھا تو اپنی بہن کو دیکھا تھا, اب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو اپنی بہن کی زیارت کر لو. عزاداروں سنو گے بس حسین نے دونوں انگلیوں میں اشارہ کیا. اکبر اکبر نے غور سے دیکھا, کہا بابا مدینہ نظر آ گیا. کہا بیٹا ذرا غور سے دیکھ. کہا بابا محلے بنی ہاشم نظر آ گیا. کہا بیٹا غور سے دیکھ. کہا بابا میری گلی آ گئی. کہا بیٹا غور سے دیکھ. کہا بابا میرا گھر آ گیا. کہا بیٹا سہرا کو دیکھ. کہا بابا جس جگہ سے میری بہن نے مجھے رخصت کیا تھا سہرا اسی نشان قدم پر رخسار رکھ کے میرا انتظار کر رہی ہے. میرا بھائی تباہ ہوگا ماتم حسین. دو گھوڑے بیٹھے ہیں.
Yeah.